ڈرو مت. اگر اللہ سے محبت کرتے ہو تو اللہ کے قرآن کو پڑھو, رسول کی حدیث کو پڑھو اور آ جاؤ میدان میں, چل پڑو اس کے اوپر. کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ مت کرو. جو بھی دشمن ہے میرے سلف کا, جل رہا تھا جلا ہے جلے گا. میں حدیث پڑھاتا رہا, ان کتابوں کو پڑھاتا رہا اور سمجھ میں آتا رہا. ہمارے سامنے بھی بات وہی تھی جو آج ہے کہ اگر ہم حق بول دیتے ہیں تو ہمارے ساتھ یہ ہوگا وہ ہوگا, حق پر چلیں گے تو سماج ہم کو یوں کر دے گا, علماء یہ کر دیں گے, لوگ یہ کر دیں گے. لیکن میرے سامنے میں ایک مسئلہ تھا کہ مرنا تو مجھے بہرحال ہے اور جانا اللہ کے پاس ہے. میرے کھاتے میں نماز نہ ہو, میرے کھاتے میں اتباع رسول نہ ہو, اتباع رسول کے بجائے کچھ اور کی اتباع ہو, نماز ہماری فالتو چلی جائے, تو اللہ کے ہم کس منہ کو لے کے جائیں گے؟ اب سوچئے, عملی تجربہ. آپ لوگ پوچھتے رہتے ہیں کہ آپ اہل حدیث کیوں؟ ارے میں اہل حدیث ہوا ہی نہیں تھا کبھی. میں نے تو دین کو جب سمجھا, جب میں نے تضاد دیکھا نا, حدیث و قرآن کا ٹکراؤ دیکھا, اور میں نے فیصلہ کر لیا اندر ہی اندر کہ میں قرآن و سنت پہ چلوں گا, صحابہ والا اسلام. مجھے کیا پتا تھا اہل حدیث کیا ہوتا ہے؟ ہم کو تو بچپنے سے پڑھایا گیا کہ اہل حدیث کو ساقی رسول ہوتا ہے, یہودی ہوتا ہے, رسول کو مانتا ہی نہیں. اس لیے ہم نے کبھی جھانک کے دیکھا ہی نہیں. کسی اہل حدیث کو دیکھتے راستہ موڑ لیتے تھے کہ سلام نہ کرنا پڑ جائے, بھیا ان کے سلام سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے. اور یہی سکھا رکھا تھا, دھوکے میں سلام کر لیا, بیوی ہاتھ سے نکل جائے گی. جب ہدایت ہم کو ملی, ہم نے جب سمجھا کہ قرآن و سنت پر چلنا ہی دین ہے, ہم نے چپکے سے استعفا دیا, گھر پہنچ گئے. تو 2 سال کے بعد میری تقریر ہو رہی تھی, کہیں پر ایک اہل حدیث نے سنا اور اس نے مجھ سے کان میں آ کر کہا کہ حضرت, صبح میرے گھر آیا, اس نے کہا کہ رات جو آپ نے تقریر کی ہے نا, وہ بالکل میرے مولوی جیسے کی ہے. تب دل میں خیال آیا اس کے مولوی کو بھی آزما کے دیکھیں, اور دیکھا, اور تب پتہ چلا کہ یار ہم تو اہل حدیث ہو گئے. یہ اہل حدیث ہونے کے کئی سال بعد مجھے پتا چلا کہ میں تو اہل حدیث ہو گیا. ورنہ تو ہم ڈر کے, مطلب جسے ہوتا ہے نا کہ ہماری یہاں ایک کہاوت ہے کہ دودھ کا جلا چھاچھ کو بھی پھونک کے پیتا. دودھ سے کسی دن منہ جل جائے نا بلی کا, تو چھاچھ کو بھی پیے گا, تو پھونک پھونک کے پیے گا, کہیں یہ بھی نہ جلا دے. تو ہم تو اتنا حساس ہو گئے تھے کہ ہم تو ایک ایک چیز سوچ سمجھ کر کرتے تھے, قرآن و سنت کو دیکھتے تھے, اور ہم باقاعدہ تجربے کے لیے ان کے بیچ میں گئے. احمدیہ سلفیہ ایک مرتبہ گئے صرف یہ دیکھنے کے لیے کہ یہ لوگ نماز کیسے پڑھتے ہیں. جو ترمذی میں پڑھایا ہوا تھا مشکات میں, جو ایک ایک آداب نماز کے, تو ان میں سے ہر آدمی کو دھیان دیتا رہا کہ ایک ایک ادا جو ان کی رسول سے مل رہی, کیونکہ سب حدیث میں پڑھا چکا تھا. تو قدم بقدم آگے بڑھتا رہا, دیکھتا رہا, اور میں ہو گیا وہ اسلام میں نے قبول کر لیا جو اسلام اللہ نے نازل کیا رسول پر, اور جو اسلام رسول نے صحابہ کو دیا. میں نے کہا مجھ کو اس کے علاوہ کچھ نہیں چاہیے, مجھے کسی کی تفسیر نہیں چاہیے, کسی کا بیان نہیں چاہیے. اور آج الحمدللہ میں اپنا ہر مسئلہ قرآن و سنت سے حل کرتا ہوں. حالانکہ فقہ کا استاذ رہا, مفتی رہا, رات دن کا کام ہی وہی تھا میرا, تعویلیں کرنا, مسائل کو ادھر سے ادھر کرنا. اللہ نے نجات دی, اور جب معلوم ہو گیا کہ میں اہل حدیث ہو گیا ہوں تو بڑی خوشی ہوئی اس دن. میں نے کہا دنیا میں اکیلا نہیں ہوں. اس سے پہلے سب سے زیادہ غم جو تھا مجھے وہ یہ تھا کہ میں اکیلا ہوں, کوئی ساتھی نہیں ہے. مجھے کیا پتا تھا کہ اتنی بڑی جماعت ہر جگہ پر راہ حق پہ چلنے والی جماعت ہے, نجات پانے والی جماعت ہے, قرآن و سنت پر چلنے والی جماعت ہے. یہ ہمیں علم نہیں تھا, اور اس کی وجہ یہ تھی کہ ہم آپ سے دور تھے, اور دور اس لیے تھے کہ ہمارے لوگوں نے یہی سکھا رکھا تھا کہ ان کے پاس مت بیٹھنا. اور جب ہوئے, اللہ نے ہدایت دی, کھلے, تو پھر مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹے. آج تک میرے اوپر سوشل بائی کارڈ ہے, لیکن میں نے کہا کوئی پرواہ نہیں, جنت ملے گی نا, ادھر کی گارنٹی ہے نا, ہو گیا. روزی کا مالک اللہ ہے. اللہ نے قرآن میں فرمایا وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا وَعَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا. دنیا میں جتنی بھی جاندار چیزیں, روزی کا ذمہ اللہ نے کہا میرا. اللہ نے کہا نا, ذمہ لیا نا اس نے. آپ کی جنت کی ذمہ داری لی ہے کیا؟ آپ کی جنت کی بھی لی ہے کیا؟ لی ہے کیا کہ تو جنت میں ہر حال میں ڈال دوں گا؟
نہیں نہ لی ہے، اس کی فکر کرو جس کی نہیں لی ہے، اس کی فکر کیوں کر رہے ہو جس کی لی رکھی؟ تو روزی کی ذمہ داری اس کے اوپر۔ اب ہمارے بہت سارے ساتھی علماء ہیں، وہ زمانے والے ملتے ہیں، سمجھاتا ہوں بتاتا ہوں، وہ سمجھ لیتے ہیں، بات مانتے ہیں کہ حق پر آپ ہی ہیں، سب کچھ ٹھیک ہے، لیکن بھئی آپ کے یہاں تو معاملہ بڑا خراب ہے، نہ نذرانہ ہے، نہ فاتحہ ہے، نہ میلاد ہے، وہاں تو لے دے کے سو کی تنخواہ ہے، ہمارا گھر نہیں چلے گا اس سے۔ وہ یہی کہتے ہیں۔ میں نے کہا ابھی تم مومن نہیں ہو، تم نے اللہ کو رزاق نہیں جانا، تم نے ان کو رزاق جانا ہوا ہے۔ میں نے کہا علماء اہل حدیث بھی کم موٹے نہیں ہوتے ہیں، وہ بھی کھاتے ہیں، اور عوامی ماشاءاللہ کو کھا رہی ہے، اللہ کا روزی دیا ہوا ہوتا ہے۔ میں نے کہا ڈرو مت، اگر واقعی اللہ سے محبت کرتے ہو تو اللہ کے قرآن کو پڑھو، رسول کی حدیث کو پڑھو، اور آ جاؤ میدان میں، چل پڑو اس کے اوپر۔ کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ مت کرو، دنیا کیا کہہ رہی ہے، خود کو یہ دیکھو کہ اللہ تمہیں کیا کہہ رہا ہے، یہ دیکھو اللہ تمہیں کیا کہہ رہا ہے۔ دنیا والے کہہ رہے تھے ابراہیم کو، کیا کہتے تھے ابراہیم کے بارے میں؟ کیا کہا انہوں نے جب حضرت ابراہیم نے ان کے وہ توڑا تھا نا؟ کہا کہ فتن، ایک نوجوان ہے جو ایسا ایسا بول رہا تھا، فتن قرآن میں آیا۔ لیکن اللہ نے کیا کہا ابراہیم کو؟ کانا امتا، اکیلے ابراہیم کو کیا کہا؟ امت کا۔ اکیلے ابراہیم علیہ السلام کو کیا کہا؟ لوگوں کی نگاہیں کیا دیکھ رہی تھی؟ ابراہیم ایک جوان ہے اکیلا، لیکن اللہ کیا دیکھ رہا تھا؟ ابراہیم علیہ السلام کو امت۔ خود کو آپ اللہ کی نگاہ سے دیکھنا سیکھیے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے بارے میں کیا کہہ رہا، رسول کیا کہہ رہے ہیں، آپ کے بارے میں کیا چرچے ہیں آسمان پر۔ یہ مت دیکھیے کہ زمین پر آپ کے بارے میں کیا چرچے ہیں۔ جنت ادھر سے ملنی ہے، روزی وہاں سے ملنی ہے۔ سماج کو نہ دیکھیے، رشتہ داروں کو مت دیکھیے، یہ سب سے بڑی رکاوٹیں ہیں۔ یہی رکاوٹیں مشرکین مکہ کے سامنے میں بھی تھی، وہ بھی اسلام کو سمجھتے تھے، قبول نہیں کرتے تھے، کہتے تھے میں نے اپنے باپ دادوں کو ایسا کرتا ہوا نہیں دیکھا۔ میرے دوستو، خیر اسی میں ہے کہ اللہ کے پیغام کو پڑھو، چلو رسول کی حدیث کو پڑھو، اس کی اتباع کرو، دین پر چلو، اور کوئی جو قلادہ آپ کے گردن میں ہو نا، گرداری دوپٹہ، اس کو نکال کے باہر کرو۔ یہی ہے اسلام۔ جو بھی دشمن ہے میرے سلف کا، جو بھی دشمن ہے میرے سلف کا، جل رہا تھا جلا ہے جلے گا، مسلک سلفیت کا شرارہ، مسلک سلفیت کا شرارہ، ہائے روشن رہے گا، مسلک سلفیت کا شرارہ، ہائے روشن رہا